ہے کہ آج کل کرونا کا بھی وار جو ہے تیسرا وار وہ کافی زیادہ سخت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑتی جا رہی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اگر مولانا صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے پیپل پارٹی سے اور نون سے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اے این پی اسی طرح متحرک ہے۔ اس لیے ہم نے آج رہنما اے این پی سردار حسین بابک کو انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیو میں تاکہ ان سے پوچھ سکے مختلف سوالات اور وہ ہمیں جوابات دے سکے، ہمارے K2 کے مہمانوں کو، ہمارے K2 کی ویورز کو۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو کوشچن لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اب پی ڈی ایم کہاں پہ کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں پی ڈی ایم مختلف الخیال، مختلف النظریات سیاسی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ظاہر ہے اسی ملک میں تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنی بیانی، اپنے اپنی نظریے، اپنے اپنے پولیٹیکل کیریئر اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات کا آنا کہ کسی موقع پہ مختلف جماعتوں کے درمیان اختلاف کا آنا، یہ میرے خیال میں فطری امر ہے اور اس نے آنا ہے۔ ظاہر ہے جب سے پی ڈی ایم بنا ہے، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کی جو کمیٹی ہے یا جو پہلے اس سے پہلے راہبر ایک کمیٹی ہوتی تھی، مختلف ایشوز پہ ڈسکشنز ہوتے تھے اور ڈسکشنز ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف مرحلوں میں، مختلف فیصلوں کے اوقات میں ان کی نظر جو ہے یا ان کا جو موقف ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام کو یا میڈیا کو ان چیزوں کو اسی سمت میں لینا چاہیے۔ 73 سال میں یہاں پہ عوام کے حکمرانی کے لیے جو جدوجہد رہی ہے، آئین اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے، اسی طرح قانون کی عملداری کے لیے، امن و امان کی بحالی کے لیے، اسی طرح جو چھوٹے قومیتیں ہیں یا جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے حقوق کی جو بات آ رہی ہے، انسانی حقوق کی جو بات آ رہی ہے، اسی طرح جمہوریت کی مضبوطی کی جو بات آ رہی ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر جو منافرت ہے، مسلکی جو ایک تصادم کی شکل اختیار کر گئے ہیں، تو ان سارے جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پھر اس طرح کے حالات جو ہیں یا اس طرح کے واقعات جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فطری ہیں۔ صحیح ہے، لیکن ابھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹ جو میٹنگ ہوئی عبدالغفور حیدری صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی حیدر ہوتی صاحب سے، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ کیا وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہی تھی؟ اگر تھی تو کوئی فیصلے ہوئے؟ کس بات پہ نظر ثانی ہوئی؟ پلیز ذرا بتائیے گا۔ پی ڈی ایم کے تمام رہنما تو ملتے رہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب مریم بی بی سے ملتے ہیں، بلاول سے ملتے ہیں، اسی طرح عوامی نسل پارٹی سے ملتے ہیں۔ یہ جو پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی ہے وہ مختلف اوقات میں ملتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے سب نے آگے جانا ہے تو ملنا اور ملاقاتیں تو یہ تو معمول کی باتیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاں لوگ جاننا چاہیں گے کہ کیا باتیں ہوئی، کیا باتیں ہوئیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں، سینٹ کے یا جو مرحلہ وار مختلف مرحلوں میں اپوزیشن جماعتوں کا ساتھ رہنے کے عمل پہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پی ڈی ایم کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس وقت سمجھ آپ نہیں رہے کہ لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہو چکے ہیں پی ڈی ایم سے؟ جیسے ہی پہلے پی پی نے پینترا بدلا، پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے لا تعلقی کا اعلان کیا نون سے اور پی پی سے، تو کچھ شیٹرڈ نہیں ہو گئی یہ پی ڈی ایم؟ دیکھیں، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر مولانا صاحب تمام سیاسی جماعتوں کو ابھی لیڈ کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو بڑے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب کو یہ نیٹی گریٹی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ظاہر اگر پی ڈی ایم سے عوام کی یا سیاسی جماعتوں سے عوام کی امیدیں اسی لیے وابستہ ہیں کہ یہاں پہ سول سپریمیسی جو ہے وہ یقینی ہوگی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پچھلے 73 سالہ
پاکستان کی جو عمر ہے یا پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. لہٰذا ایک جماعت کو لیڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اپنی جماعت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے مختلف ایشوز پہ. مختلف جماعتوں کے تو مجموعے کو لیڈ کرنا پھر اور بھی زیادہ مشکل ہے. استقامت, برداشت اور فراخ دلی بڑی ضروری ہے. ہاں اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں ووٹ دیا, اس نے اس کو کیوں ووٹ دیا, ایک امیدوار کیوں کھڑا نہیں ہوا, یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ ڈسکشن کے لیے پارٹیوں کے درمیان ضرورت, یہ میڈیا کو لانے کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں بات ہی نہیں کرتے. لیکن بابک صاحب ایک بات تو ہے کہ نہیں, آپ تو کر سکتے ہیں. میں پی ڈی ایم کی سربراہی کمیٹی کو مطلب وہ کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں, جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی خوبصورتی ہے جمہوریت کی, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کہا جاتا ہے. تو کیا پولیٹیشنز کا اتنے جلدی اپنا نظریہ تبدیل کر لینا, کیا یہ کچھ انوکھی بات نہیں ہے کہ ایک طرف سے عوام اگر مائنڈ بنا لیتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ فار ایگزامپل ایک تحریک چلا رہے ہیں اور ایک دم سے 2-3 ان کے مشران جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں, تو کیا اس سے بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بدلہ ہے. ہم چیزوں کو کیلکولیٹ اپنی نظر سے کرتے ہیں. دیکھیے چیزوں کو جب آپ کیلکولیٹ کرو گے تو پھر کیلکولیٹڈ کی نظر سے آپ کرو گے نا. اب اگر پیپلز پارٹی سپوز اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم پہ یا مسلم لیگ پہ یہ اعتراض کرے کہ ابھی سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے, یعنی پی ڈی ایم نے اور خصوصاً مسلم لیگ نے حکومت کے حوالے سے جو اپنا نقطہ نظر اپنایا ہے, اب اسی نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن تھا کہ پنجاب میں سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے اور متفقہ؟ میرے خیال میں تو چونکہ یہاں پہ پھر میڈیا کی بھی بالادستی ہے. لاہور اور کراچی میڈیا بیس سٹیز ہیں, وہ لوگ آپس میں جو بھی کرتے ہیں پھر وہ چیزیں اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اشارہ کس طرف ہے کہ لیڈران نظریات بدلتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس سارے سینیریو میں کہ کسی بھی لیڈر نے اپنے نظریہ چینج کیا ہو. میں نے تو نہیں دیکھا, نہ ہم نے محسوس کیا ہے. پھر بھی اگر آپ لوگ محسوس کرتے ہو تو میرے خیال میں چھوٹی باتوں پہ آپ کہتے ہیں کہ ناراضگی آ جاتی ہے, یہ کہہ دیں نہیں آنی چاہیے. آنی بھی چاہیے, آنی چاہیے, ناراضگی آنی چاہیے. لیکن ناراضگی ختم کرنے کے لیے یہ دیکھیں 22 کروڑ کی نمائندہ جو نیریٹو ہے وہ عوام کی حکمرانی ہے. کیا سیٹ کیا نیریٹو, کیا سیٹ کیا ابھی ریسنٹ, آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پولیٹیشنز نے اسپیشلی جو پی ڈی ایم سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ایک نئی تحریک ایسے چلائی کہ ساروں نے مل کے فار دا فرسٹ ٹائم, نہیں فار دا فرسٹ ٹائم تو خیر نہیں, فار دا فرسٹ ٹائم تو نہیں, لیکن ایک مضبوط طریقے سے اکٹھے ہوئے اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کافی پاورفل ہو کے آئیں گے, اور ہوا بھی, لوگوں نے دیکھا بھی. لیکن ایک دم سے ان کا بیٹھ جانا, یہاں پہ اے این پی اب فیوچر کے لیے کیا پلان کر رہی ہے؟ دیکھیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور اے این پی کی موقف بڑی واضح ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے متفقہ فیصلوں کے ساتھ جائیں گے. صحیح. اے این پی کے حوالے سے ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینا, وہ تشبیہ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اے این پی جو ہے وہ انکلائن ہو گئی ہے. دیکھیں یہ ایک سازش ہے, اس کو ہم اسی لیے سازش کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ اندر تو کم از کم کمپٹیشن نہ کرے نا, وہ اندر سے کسی بات کو عوام کی نظر میں اتنا پورٹرے تو نہ کرے تاکہ پی ڈی ایم کے اندر ایک جماعت کی خواہش ہو کہ وہ پورٹرے کرے تاکہ عوام کی نظر میں یہ پارٹی جو ہے وہ تھوڑی گر جائے, یا عوام کی نظر میں اس پارٹی کے صاحب کو تھوڑا نقصان پہنچائے. یہ تو بددیانتی ہے نا, یہ تو پھر خیانت ہے نا. کاس کے ساتھ تو اخلاص نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. نہ کبھی ہم نے کیا اعلان کے دیکھا جائے تو سینٹ کے آپ کو پتہ ہے وہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی 16 سینیٹر سکپس کا, ایک عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر تھا بلکہ تھی, ہم نے اس کو پارٹی سے نکالا, باقی پارٹیوں نے کیا. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک. ایک سیکنڈ, ابھی ریسنٹلی جانی خیل میں 4 بچے شہید ہیں, پوری قوم جو ہے وہ آ کے احتجاج کر رہی ہے, تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پی ڈی ایم کا کوئی سربراہ وہاں پہ آیا ہو, کوئی اور لیڈر وہاں پہ آیا ہو. تو ہم پختون جو ہیں
وہ تو ماضی میں جس تحریک میں شامل رہے ہیں، MRD میں ہم شامل رہے ہیں، یہی ہمارے مطالبات تھے کہ صوبائی خود مختاری ہو، صوبے کا نام ہو، ملک جو ہے وہ ملک میں آئین کی بالادستی ہو، پارلیمان کی بالادستی ہو، قانون کی عملداری ہو، یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ عوام پہ لگے، یہاں پہ آزاد خارجہ پالیسی ہو، صحیح. پڑوسیوں کے ساتھ دوستانہ اور بہترین یہ جو ابھی تعلقات آپ ہو. نے ایک پوائنٹ ریز کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین، کہ صوبے کا جو حق ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا کے، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی ہی دھیمی آواز میں، سوبر ایک ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اپنی پارٹی کی، لیکن جب اسمبلی میں دیکھے جائے تو سب سے توانا آواز ہے ان کی. اور حکومت میں جو قانون سازی کے حوالے سے بھی ٹف ٹائم دیتے ہیں اکثر اسمبلی میں. تو کیا اگر قانون سازی کے حوالے سے بات کی جائے ریسنٹ دور میں، کیا آپ مطمئن ہیں ہمارے صوبے کی قانون سازی کے حوالے کھلواڑ سے؟ کھیلی جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، ہو رہا ہے. آرڈیننسز کو آپ دیکھ رہے ہیں، قومی اسمبلی کی موجودگی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈیننسز، دیکھیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آئین بڑا واضح ہے. آرڈیننس جو ہے، آپ قانون سازی کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو میں ادھر سے شروع کر دیتا ہوں. آرڈیننس بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، ٹھیک، لیکن اس کے اوقات واضح ہیں کہ کن حالات میں آپ نے آرڈیننس لانا ہے. اب اسٹیٹ بینک کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. صحیح بات ہے، بالکل. ظاہر ہے اگر کسی ملک کا اسٹیٹ بینک کا اختیار آپ کسی مالیاتی ادارے کو دے رہے ہو، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ملک بننے اور ملک ٹوٹنے کے مترادف ہے، اور اتنی بڑی خبر ہے. اچھا، یہ عام بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ابھی، کیونکہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کمپلیٹلی. یہ بابا صاحب ذرا ایکسپلین کریں گے کہ ایک تو یہ مالیاتی ٹیم میں جو رد و بدل ہے وفاقی حکومت کی، اور دوسری یہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ ہے، ذرا سر ایکسپلین کریں کہ یہ لے مین سمجھ سکے. ایک تو یہ کہ یہ جو وزارت خزانہ میں میرے خیال میں تیسری بندے کو لائے ہیں، تو ان کا اپنا بندہ نہیں ہوتا ہے، انہی مالیاتی اداروں کا بندہ ہوتا ہے. اب سپوز اسٹیٹ بینک کا جو اختیار ہے، جو اونرشپ یا جو چلانے کا اختیار ہے، میں سمپل زبان میں کہہ لوں گا، ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا، یہ اختیار مالیاتی ادارے کو مل گیا. اب مالیاتی ادارے نے ایک بندے کو یہاں بھیجا ہوا تھا، اس نے اسی ملک کو ادھر تک پہنچایا کہ جو بندہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ساری دنیا کو بتا رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں قرضے نہیں لوں گا. صحیح، یہ بالکل تو ایک بات تھی. صحیح، بالکل. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک بندے نے وزیر اعظم بننا ہے اگلے سال یا 2 سال کے بعد، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم قرضے لے کیوں رہے ہیں، مجبوراً لے رہے ہیں نا. تو سب سے زیادہ قرضے اس بندے نے لیے. اب ملک کا تو انہوں نے دیوالیہ کر دیا. جب دیوالیہ کر دیا تو اسی مالیاتی ادارے نے جس بندے کو بھیجا ہوا تھا اس کا کام اسی سٹیج تک لانا تھا. اب آگے جو بندہ وہ لائیں گے، یہ حکومت تو نہیں لائیں گے نا، وہ بندہ لائیں، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور وہ لاتے ہیں. تو یہ قانون سازی جو ہے، دیکھیں اس کو تو پارلیمان میں اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشنز ہونی چاہیے تھی. صحیح. تمام پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہونے چاہیے تھی، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس ہونے چاہیے تھی. میڈیا کو یہ چیز اوپن کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے، یہ آپشن ہم استعمال کریں کہ ہم استعمال نہ کریں، تاکہ میڈیا کے سامنے، سول سوسائٹی کے سامنے، تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے، یہاں پہ جتنے چیمبر آف کامرس ہیں، یعنی فائنانس سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں، ان سب کو بٹھا کے ایک اجتماعی دانش سے اگر فیصلے ہوں گے تو ظاہر ہے اب جلدی میں، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں چپکے سے جب فیصلے ہوتے ہیں تو عوام کو خود اندازہ کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا جو کیا ہم اس کو کہتے ہیں مہربان اسی ملک پہ آیا ہے کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر، آئینی تقاضے پورے کیے بغیر، جو پروسیجر ہے لیجسلیشن کا، جو پروسیجر ہے قانون سازی کا، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے. لیکن لیجسلیٹرز تو اس پہ چپ نہیں ہیں، آپ بھی چپ نہیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ بات تو کر رہے ہیں اس پہ. تو کیا اس بات کرنے سے یا احتجاج کرنے سے، یہ اسمبلی میں اس کے خلاف بات کرنے سے کوئی ڈیفرنس اس میں آئے گا یا نہیں؟ یہ ظاہر ہے قوم کو، ہم تو ذمہ دار ہیں، ہم نے تو قوم کو ہر حالت میں ہر ایک چیز بتانی ہے. ظاہر ہے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم اگر نہ بتائیں تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکے گا. تو یہ
ایک طرح سے اگر اب ہم دیکھیں پی ٹی آئی کی اقتدار میں آنے کے بعد کبھی کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کو ختم کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کو ختم کرتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، کبھی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. دیکھیں آپ ان چیزوں کو دیکھیں، یہ پارلیمان کی نشانیاں ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ جمہوریت کے خلاف جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے بندوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، لیکن ان کو ماننا چاہیے. اب یہ کیا بات ہوئی، پرائم منسٹر میں بینچیں نہیں ہوں گی. ہر ایک آپ کا ایک خیبر نیوز ایک ادارہ ہے، 5-6 سال کے بعد آپ کا کتنا چیز اسکریپ بن جاتا ہے، تو آپ بیچتے نہیں ہیں. ٹھیک، یہ ایک ادارہ ہے. تو ملک چلانے والا جو ادارہ ہو تو یہ پارلیمان کی بے توقیری کرنی ہے جمہوریت کے خلاف. اب وہی وزیر اعظم ہے جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس ختم، پھر وہی وزیر اعظم ہے جب دبئی کا بادشاہ آ جاتا ہے تو وہ خود ڈرائیو کر کے اس کو ادھر لاتے ہیں. تو عام عوام کے لیے سپوز ترکی کا صدر آ جاتا ہے تو اس کو آپ کہاں ٹھہراؤ گے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں اگر آپ اس کو نہیں ٹھہراؤ گے تو آپ اس کو کہاں ٹھہراؤ گے؟ ہاں سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے. تو سینس کی بات ہے نا. اب لوگوں کو جلال میں لانا، لوگوں کو اشتعال میں لانا، لوگوں کی جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا اور یہ چیزیں کرنا پھر بعد میں خود واپس کرنا، تو یہ سارا ایپیسوڈ ابھی سارے عوام کے سامنے چل رہا ہے میرے خیال میں. اور عوام جس طرح ابھی سمجھ گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوام سے آگے ہیں. چلے ناظرین، بک صاحب سے، کیونکہ اے این پی کی جماعت میں ایک بات ہر الیکشنز میں کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں زماد صوبے حق، میرے صوبے کا حق جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. جی سر، بالکل کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، یا میں زیادتی کہوں گا، ابھی تو زیادتی ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. پاکستان کے خلاف سازش ہے؟ اچھا. یہ ایک ایسی سازش ہے، آپ خود اندازہ کریں، ہم 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں. گیس ہماری پیداوار ہے، ٹھیک، تیل ہماری پیداوار ہے. پانی جتنا ہمارے حصے میں ہے باقی صوبوں کے حصے میں نہیں ہے. ٹھیک. معدنیات کو آپ دیکھیں، دنیا کی قیمتی ترین معدنیات یہاں پہ ہیں. جنگلات کو آپ دیکھیں. اسی طرح آپ ایگریکلچر میں دیکھیں، سپوز تمام سیکٹرز میں آپ دیکھیں، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میں بجلی سے شروع کر لوں گا اور بجلی کے خالص منافع سے شروع کر لوں گا کہ جس صوبے میں یا جس فیڈریٹنگ یونٹ میں بجلی پانی سے پیدا ہوگی یا کسی اور سورس سے پیدا ہوگی تو استعمال کا حق اسی صوبے کا ہے پہلے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ اس میں شک نہیں ہے. پچھلے کئی سالوں سے آپ یہ بات بار بار کر رہے ہیں. ہاں، اور یہ بار بار کرنی اور چاہیے، رائلٹی دے دینی چاہیے، یہ بار بار جانی کرنی چاہیے. بار اس کی بار وجہ کرنی ہے، چاہیے. دیکھیں بالکل. میرا صوبہ دیوالیہ ہے مالی طور پہ. اے جی این قاضی فارمولے کے مطابق 4 سال کے جب ہم نے حسابات کتابات کیے تو 638 ارب روپیہ صرف ہمارا بجلی کے خالص منافع کا بنتا ہے. ٹھیک. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جب اگر یہ پیسے ہمیں مل جاتے ہیں، گیس کی استعمال اور اس کی آمدن ہمیں مل جاتی ہے، تیل کی آمدن ہمیں مل جاتی ہے، اسی طرح بجلی کی جو کم وولٹیج ہے، یہ پوری نہیں ہو سکتی یہاں پہ. ابھی گرمی ہو گئی ہے، ہمارے ٹرانسمیشن لائنز بوسیدہ ہیں. تو جس ملک کے لیے جو صوبہ 1 روپیہ اور 15 پیسے میں پر یونٹ 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے، اس صوبے کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. صحیح بات. اس طرح کی دشمنی ہونی چاہیے. آیا یہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے؟ ٹھیک. آیا یہ عوام پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ آیا پاکستان کے آئین میں اس صوبے کو اور اسی صوبے کے عوام کو ضمانت نہیں دی گئی ہے کہ ان کے حقوق ان کو دیے جائیں گے؟ اب آئین پہ اگر برسر اقتدار لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے تو یہ سازش نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا سر، لیکن اس میں ایک چیز تو ہم یاد رکھیں گے کہ اگر گیس سوئی میں پیدا ہوتی ہے تو پورے پاکستان کو اس کی ترسیل ہوتی ہے. بجلی اگر یہاں پیدا ہوتی ہے تو پورے پاکستان کو ترسیل ہوتی ہے. تو پاکستان کے خلاف تو سازش نہ ہوئی نا؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ چلیے اس پہ ذرا بحث کریں. ہاں، بحث کرتے ہیں، اس پہ بحث کرنی چاہیے. اگر میں ایک پاکستانی ہوں، and I am a proud پاکستانی ہے، you are a proud پاکستانی، ہم سب اس پہ فخر کرتے ہیں. تو اگر میرا ایک بھائی پنجاب میں یا سندھ میں بیٹھ کے یا بلوچستان میں اس بجلی سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے. ہاں نا، مجھے تو خفگان اسی بات پہ ہے، کہ میرے اپنے بچوں کے گریبان پڑے ہوئے ہیں. میرے اپنے بچے جو ہیں وہ جا کے پنڈی میں اور پنجاب میں پالش کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو میرے اپنے بچوں کو جب روزگار نہیں ملتی ہے تو یہ پاکستانی نہیں ہے.
نہیں یہ بھی آئی ایگری ود یو، اچھا۔ میں تو آپ کے پوائنٹ سے ایگری کر گیا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بابک صاحب نے فار ایگزامپل ایک ایسا پورے پاکستان کے بچوں کے لیے ایک ادارہ کھول دیا ہے فار ایگزامپل. اب اس سے سارے مستفید ہو رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی. نہیں، مجھے تو خوشی تب ہوگی جب 6000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، میرے 4000 کارخانے بند ہیں وہ کھل جائیں، میرا جو کم وولٹیج ہے وہ برابر ہو جائے، میرا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، 1 روپیہ 15 پیسے پہ میں 1 یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہوں، مجھے 5 پہ بیچ دے. یہ اختیار بھی ہمارے پاس ہے. گیس رائلٹی کی بات از ڈفرنٹ. یہ ڈسکشن کی ہے نا، یہ ڈسکشن کی ہے. سازش پہ جب ہم آئیں گے، اب گیس کی بات ہے. ہم پودے خریدتے ہیں بلین ٹری سونامی میں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ اگاؤ. آپ خود اندازہ کریں، آئین کے آرٹیکل 157 158 میں لکھا ہوا ہے جب یہ گیس ہمیں مل جاتی ہے اور ہم تمام اضلاع کو گیس پرووائڈ کر دیتے ہیں، فراہم کر دیتے ہیں، تو پھر کون لکڑیوں کی کٹائی کریں گے؟ تو یہ جنگلات از خود نہیں ہوں گے. تو یہ اربوں روپیہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ تو یہ اگر سازش پر نہیں ہے. میں اہم بات پہ آتا ہوں. دیکھیں یہ ذکی صاحب، میرے خیال میں آپ لوگوں کی، آپ کا جو چینل ہے یہ واحد چینل ہے جس پہ ہم کل کے بڑی ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. صحیح. ہندوستان کے ساتھ بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے. آپ اپنے رائے میں دلائل دو گے اور میں اپنے رائے میں دلائل دوں گا. ہندوستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، لیکن کل پرسوں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم امپورٹ کریں گے اور جو دیگر چیزیں ہیں، بعض چیزیں ہیں وہ امپورٹ کریں گے. افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی کس چیز پہ ہے؟ یہ راستے کیوں بند ہیں؟ آپ اپنی کیمرے کی ٹیم کے یہ کیمرہ مین کو ساتھ لے جائیں، آپ طورخم پہ چلے جائیں. جو ضلالت آپ دیکھو گے، جو تذلیل آپ دیکھو گے، جو دشمنی کا ایک پیغام آپ دیکھو گے کہ افغانستان کے عوام کی طرف یہاں سے جا رہی ہے. اب تو تجارت کھل گئی ہے. کدھر کھل گئی؟ آپ چلے جائیں نا. یہ جو ساری سالانہ آپ ایک بیار سے ساری رات ہم ٹرک آتے جاتے دیکھتے ہیں، کھڑے رات 10 رہتے بجے کے ہیں، بعد مہینوں کھڑے رہتے ہیں. آپ جائیں نا. پیریشیبل چیز، ٹماٹر ادھر سے کس طرح جائے گی؟ جن چیزوں نے خراب ہونا ہے وہ کس طرح جائیں گی؟ دوائیوں نے کس طرح آنا جانا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پاکستان سے دشمنی پر مبنی چیزیں ہیں. پاکستان میں صاحب اختیار اور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں ان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اقدامات اور پالیسیاں بنانی چاہیے اور ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے. ناظرین، اس میں آپ کیا آنے والے بجٹ میں فیل کرتے ہیں کہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے کیسے ہوگا ان کا بجٹ؟ کیا یہ ان کی ریکوائرمنٹس فلفل کر سکیں گے یا نہیں؟ عوام کو دیکھے باخبر رکھنا میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم جیسے سیاسی کارکنوں کی بھی ذمہ داری ہے. ہم نے عوام کو پہلے یہ بتانا ہے کہ یہاں پہ جس طرح میں نے ذکر کیا ماورائے آئین اقدامات ہو رہے ہیں. NFC ایوارڈ، نیشنل فائنانس کمیشن، یہ ایک آئینی تقاضا ہے. ہر 5 سال کے بعد اس ایوارڈ کا جاری ہونا ضروری ہے. ٹھیک، صحیح ہے. اب یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ کی رول بیک کی باتیں ہو رہی ہے، NFC کا جو ایوارڈ ہے وہ جاری نہیں ہو رہا ہے، تو ہم سے بھی عوام پوچھے کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں. دیکھیں NFC ایوارڈ سے تمام صوبوں کی جو مالی شیئر ہے اس کا تعین ہوتا ہے. بالکل. اور یہ واضح ہے. پیپلز پارٹی اور ANP کے دور میں یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے. تاریخی کارنامہ ہے کہ NFC ایوارڈ کا جاری ہونا، CCI کا فنکشنل ہونا. اسی طرح اسی NFC ایوارڈ میں جو ہمارے دور میں جاری ہوا تھا اس میں 1%، میں صرف 1% کی آپ کو بات کروں، وارا ٹیرر کا جو شیئر ہے وہ ابھی ہماری صوبے کا تقریباً، میں اگر غلط نہیں ہوں تو 49 ارب تک پہنچ گیا ہے. 49 ارب ہمیں صرف 1% وارا ٹیرر میں ملیں گے. سونامی کے باوجود، PTI کے سونامی کے باوجود بابک صاحب اپنی سیٹ جیتتے ہیں. یہ بہت کوشچن پوچھا جاتا ہے ہم سے بھی، آپ سے میں پوچھتا ہوں آج ڈائریکٹلی کینڈیڈ. بابک صاحب اپنی سیٹ جیتتے ہیں چاہے PTI کی بہت جتنی بھی بڑی سونامی ہو. ایک تو یہ کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں بابک صاحب کا کوئی کردار ہے. میرے چچا 88 میں منسٹر بنے ہیں، 90 میں وہ الیکشن کیے ہیں، 93 میں کیے ہیں، ضمنی کیے ہیں، 97 میں کیے ہیں،
2002 میں پھر میں نے کیا ہے اسی طرح. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال اکثر میرے دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں باقی پارٹیوں کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا علاقہ ہے صحیح خود و خیل تحصیل ہے, ایک مندرن تحصیل ہے. ٹھیک. خود و خیل تحصیل چملا اور امازئی, چملا امازئی یہ مندرن تحصیل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہمارے علاقے کے بزرگوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, کہ ان کا اتنا پیار ہے, ان کو اتنا اعتماد ہے. اور میرا وعدہ ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے, میں اپنی تمام پختون قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے. لیکن جس حلقے نے, جس حلقے کی مہربانی کی وجہ سے, جس حلقے کی عوام کی محبت کی وجہ سے ساری دنیا ہمیں پہچاننے لگی ہے, میں پختون ہوں, ان کو نہیں بھولوں گا اوکے. انشاءاللہ. ان کو آخری سوال, آپ ایمن ولی خان یا امیر حیدر خان ہوتی, ان دونوں میں سے کس کو ANP قیادت ان میں سے کرنی چاہیے؟ دونوں قائدین ہیں ہمارے. سر ایک بات, ایک تو ہماری تنظیم نہیں ہے نا. نہیں, آپ کے خیال میں کس کو قیادت کرنی چاہیے؟ مرکزی سطح پہ, صوبائی سطح پہ نہیں, تھرو آؤٹ, اوور آل. نہیں, اوور آل تو نہیں ہوتے نا, ہماری ایک مرکزی تنظیم چلے ہے. مرکزی سطح پہ. دیکھیے تنظیموں میں آنا بالکل یہ جاننا چاہیے میرے وش سے یا میرے چاہنے سے. آپ ایمن ولی خان سے مطمئن ہیں؟ میں ایمن ولی خان سے اتنا مطمئن ہوں, اتنا مطمئن, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج کے ولی خان ہیں. اوکے, تو پھر آپ امیر حیدر خان ہوتی کو نہیں سمجھتے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سنبھال سکے, یا وہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں وزارت جو فیڈرل میں فیڈرل کی بات کر رہا ہوں سر, آپ فیڈرل کی بات, یہ آپ کس طرح کہتے ہیں اور یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں ویسے مجھے تو اس چیز پہ اعتراض بھی ہے, لیکن پھر بھی میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. یہ ضروری ہے, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی. میں سیاسی کارکن ہوں, میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. دیکھیے حیدر خان 2008 میں جب ہماری الیکشن ہو گئے, اور ظاہر ہے پھر ہم ادارے ہیں, ہم نے بیٹھنا ہوتا ہے اور سب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بشیر بلور صاحب کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ حیدر خان کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. تو تجویز میں نہیں دیتی کہ حیدر خان کو ہونا چاہیے تھا. جس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا, جس طرح امیر حیدر خان ہوتی نے ڈیلیور کیا, میں یہ سمجھتا ہوں اسی وجہ سے نہیں کہ ہم ایک پارٹی سے ہیں. سر یو آر اے ٹرو پولیٹیشین. میں آج بالکل نہیں, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں یہ بات ٹائم میرے پاس نہیں ہے. نہیں, ایک منٹ, یہ حیدر خان کی آواز ہے, حیدر خان کی آواز چھوٹی تو حیدر خان نے ایسا ڈیلیور کیا. سیکنڈ, آئی نو کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. پھر 2 سال کے بعد, 2.5 سال کے بعد جب ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, تو 2.5 سال کے بعد میں اٹھا اور میں نے اپنی تمام پارٹی کو خوشخبری دی کہ 2008 کو جب ہم الیکشن جیت گئے تو ہم نے انتخاب کرنا تھا وزیر اعلیٰ کا, وہ تو ہم نے کر لیا. لیکن میں نے 2.5 سال کے بعد اپنی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کو مبارک ہو کہ حیدر خان کی شکل میں ایک نیا لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کو ملا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بابک صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایمن ولی خان میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ولی خان. ٹھیک ہے, تو ان کا جواب ہمیں مل گیا. ویسے تھینک یو سو مچ.